سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، آج ایک ایسا انکشاف ہمارے سامنے آیا جو انکشاف کئی سالوں سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے لیے تو نئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے آپ کے لیے بھی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس نئی بات نہ ہونے کے پیچھے اور اس المیے کے پیچھے اس کا اگر یہ کہا جائے کہ ذمہ دارانہ طریقے کو فالو نہ کرتے ہوئے جس طریقے سے ڈرگ اتھارٹی نے کام کیا ہے اور جس طریقے سے جو ہے وہ جعلی فارماسوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور ان کی ادویات مارکیٹ میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بک رہی تھی کئی عرصے سے، ڈرگ انسپیکٹرز کی جانب سے جو پین کلر ٹیبلٹس، پین کلر آئنٹمنٹ اور مرگی کے مریضوں کی دوائیں تحویل میں لی گئی ہیں اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں جو دوائیں جو ہیں ان کو جعلی قرار دیا گیا ہے، شہری جو ہے نیوبرال فورٹ جو ہے اور اس کے لیے آیوڈیکس اور دوسری جو چیزیں ہیں یہ بھی نہ خریدیں، ایسا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ سندھ میں پکڑی جانے والی یہ 7 کمپنیاں جن کی 8 ادویات ہیں جو پورے پاکستان میں فروخت ہو رہی ہیں، مزید تفصیلات جو اس کی ہیں کہ یہ کون سی کمپنیاں ہیں اور یہ سندھ میں کراچی سے جو ہے جناب یہ پرنٹ ہو کر باقاعدہ طور پہ مارکیٹ میں بک رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا میو ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ جعلی انجیکشن لگنے کی وجہ سے کئی اموات ہوئیں، جعلی دوائیاں پلانے کی وجہ سے بھی اموات ہوئیں۔ ایون یہ جو ایک سینیریو چل رہا ہے اس وقت میں، جو ایک وائرل انفیکشن چل رہا ہے، چیسٹ انفیکشن، جس میں چیسٹ کنجیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لوگوں کی۔ ایون میں بھی 1.5 مہینہ ہو گیا مجھے بھی کہ میرا گلا خراب ہے اور جب کھانسی کا ایک دورہ پڑتا ہے تو وہ دورہ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، اتنی شدید جو ہے وہ کھانسی ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس بھی لے چکی ہیں، دوائیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں، بیسٹ ENT سرجنز کو دکھانے کے باوجود بھی ایسا وائرنٹ ہے کہ یہ لوگوں کے سینوں سے نکل نہیں رہا ہے۔ اب آپ یہ صورتحال دیکھیے کہ اس میں جب آپ کوئی ادویات استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ آپ جس کمپنی کی جو ہے وہ دوا لینے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس پر صرف اور صرف امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، کینیڈا یہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ وہاں کی دوائی بنی ہے۔ اگر وہ میڈ ان پاکستان ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ جعلی دوائی ہے، یہ تو طے ہو چکا ہے اب، کیونکہ بہت سی فارماسوٹیکل کمپنیاں جو پکڑی گئی ہیں بڑی کمپنیوں کے نام تھے، نام استعمال کیے گئے ہیں، آگے وہ ہیں ہی نہیں، وہ کمپنیاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جن کی دوائیاں جو ہے وہ مارکیٹ میں آئیں۔ اتنی بڑی لاپرواہی کی وجہ آخر کیا ہے؟ انسانی جانوں سے کھیلنے کی آخر وجہ کیا ہے اور اس وجہ پر جو ہے وہ کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس پر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے 2 گیسٹ موجود ہیں۔ ایک تو ہمارے جو ڈاکٹر ندیم صاحب ہیں، ندیم آصف چودھری صاحب، آپ ان کو جانتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور دوسرے جو ہے وہ مہمان جو ہمارے آئے ہیں ڈاکٹر نور مہر ہیں، یہ خود ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، سینئر فارماسسٹ ہیں، صدر ہیں ڈرگ لائرز فورم کے۔ تو یہ ڈرگز کے حوالے سے جو ہے وہ یہ معاملات کیوں ہوئے، پھر سابقہ USA اور FDA میڈیکل لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، تو ہر طرح سے لیگل طریقے سے بھی ہمیں بتائیں گے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم ان سے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ یہ لیگل یہ ان لیگل جو ورک ہوا اور یہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ان لیگل ادویات جو ہے پہنچی ہیں، اس کے پیچھے کون ذمہ داران ہیں اور کیوں، اور پھر یہ ڈرگز انسپیکٹر جنہوں نے یہ ادویات پکڑی ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ یہ اس کا کیا سینیریو، یہ تمام تر چیزیں ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں ڈاکٹر آصف چودھری کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں وہ تمام تر کمپنیز کے نام موجود ہیں جو کہ جعلی ادویات مارکیٹ میں موجود ہیں، تو لوگ اس سے ہوشیار رہیں۔ یہ جعلی ادویات جو ہے وہ بغیر تصدیق کے پلیز آپ لوگوں نے نہیں لینی ہے، کسی کی بھی جان سے کھیلنے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ عام کام ہو چکا ہے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ معروف فارماسوٹیکل کمپنیوں کی جعلی ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹرز کی جانب سے پین کلر ٹیبلٹ، پین کلر آئنٹمنٹ اور مرگی کے مریضوں کی دوائیں تحویل میں لی گئی ہیں۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے دواؤں کو جعلی قرار دیا ہے۔ شہری نیوبرل فورٹ بیچ DB09A2، آئیڈیکس HIAAC اور فینوبار بیچ QA008 نہ خریدیں۔ سندھ میں پکڑی جانے والی یہ 7 کمپنیاں جن کی 8 ادویات ہیں جو پورے پاکستان میں فروخت ہو رہی ہیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ایوسف سیفراڈین، یہ جعلی دوا بنانے کی کمپنی کا نام ایسٹ فارماسوٹیکل ہے جو 19 کلومیٹر شیخوپورہ لاہور کا پتہ درج ہے۔ سیفیکزائن 100 ملی گرام پر 5 ml سیفالوسپورین اینٹی بائیوٹک کے نام سے یہ مشہور ہے۔ یہ جعلی دوا الپائن لیبارٹریز پلاٹ نمبر 41A سائٹ نارتھ کراچی کا پتہ درج ہے۔ ملگزائم یعنی برومیزیپام ٹیبلٹ، یہ جعلی دوا منوکس لنک فارماسوٹیکل کے نام سے مارکیٹ میں ہے۔ مرزپام سیفیکزائم اینٹی بائیوٹک دوا یہ کمپنی بناتی ہے، یہ میرز میراث فارما پلاٹ نمبر 23 انسٹل اسٹیٹ قصور پنجاب کی کمپنی ہے۔ برومالیکس 3 ملی گرام برومیزیپام، یہ دوا
पोम फार्मास्यूटिकल 220 वर्शल स्टेट हयाताबाद पेशावर की बनी हुई है। जोनेश अल्प्राजोलम एक बेंजोडाइजिपान है। ये दवा मल्टी केयर फार्मास्यूटिकल प्लांट नंबर 23 कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट कराची की है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने इन तमाम अद्वियात को जेली करार दिया है और इनको बनाने वाली तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी जेली हैं। अवाम इनसे दूर रहें। आपने पूरी रिपोर्ट देख ली है, आपको पता चल गया है कि कौन कौन सी जो है वो ये कंपनियां, ये जो कंपनियां हैं ये एविसेफ, सेफ्राइडिन, ये जाली दवा बनाने की कंपनी का नाम ईस्ट फार्मास्यूटिकल है जो कि 19 किलोमीटर शेखुपुरा रोड लाहौर का पता दर्ज है उसके ऊपर। फिर ये जो सेफालोसोप्रन है या एंटीबायोटिक के नाम से जो है वो मशहूर है, ये भी जाली दवा एल्पाइन के नाम से, इसमें प्लॉट नंबर 41A साइड नॉर्थ कराची का पता दर्ज है। मतलब बंदा ये पूछे इनसे कि जिस कंपनी पर भी नॉर्थ कराची या शेखुपुरा या कसूर पंजाब या वट कोई इस तरह के पेशावर या इस तरह के जो है वो पते दर्ज हैं, इनके पास कौन से जो है वो लाइसेंस मौजूद हैं जिसकी बेस पर इन्होंने ये दवाएं जो हैं वो अद्वियात जो हैं वो मार्केट में निकाली हैं, और ड्रग्स के हवाले से जो ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस पर क्या काम कर रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर नूर मेहर की तरफ, वो सीनियर फार्मासिस्ट भी हैं, तो काफ़ी अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। एक फार्मासिस्ट बेहतर बता सकता है कि किस तरह की अद्वियात जो हैं वो मार्केट में आनी चाहिए और किस तरह की अद्वियात पे पाबंदी आयद होनी चाहिए, और एक आम बंदे को कैसे पता चल सकता है कि ये दवा जाली है या ये दवा असली है। जी डॉक्टर नूर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, पंजाब में तो एक निज़ाम हम काफ़ी हद तक मौजूद है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान और सिंध जो है ना, ये जाल साजों की जन्नत है जी। तो वो जो है ना खुलेआम धंधा करते हैं, और मैं तो बड़ा अभी सदमे का शिकार हूँ कि 10 कंपनियां, उनकी 11 प्रोडक्ट जो पकड़ी गई हैं वो शिकारपुर से पकड़ी गई हैं, सखर से पकड़ी गई हैं, थरपारकर से पकड़ी गई हैं। तो अब वो जो जब गई हैं टेस्टिंग के लिए, जब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध कराची में, तो वहाँ पे जो अदनान रिजवी साहब हैं जो डायरेक्टर हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के, जब उन्होंने इसको वेरीफाई किया कि इन दवाइयों पे जो एड्रेस लिखे हुए हैं वो फिर वेरीफाई किया, फिर उन्होंने लाइसेंस चेक करने की कोशिश की, उनका कोई लाइसेंस नहीं है। ड्रग अथॉरिटी ने उनको कोई लाइसेंस ही जारी नहीं किया, ना उनके पे जो दवाइयों के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो भी फेक लिखे हुए हैं। वेरी सैड। और अब क्या है कि जो कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है वो एलोपैथिक दवाइयां बना रहे हैं। एलोपैथिक दवाइयां वो भी ऐसी जो नार्कोटिक की हैं, बच्चों के मतलब मिर्गी के मर्ज के लिए हैं, और एंटीबायोटिक है सेफेक्साइम। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब सिंध में खास तौर पे तो चौपट राज। अच्छा, फिर मसला क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि जब ये चीज सामने आई, पंजाब में होता ये है कि कोई इंजेक्शन या कोई दवाई जाली नजर आती है या पकड़ी जाती है तो उस पर फौरी FIR होती है जी। लेकिन सिंध में क्योंकि जो पाकिस्तान में फार्मा है उनका तकरीबन 70% जो है वो सिंध सूबा में कराची में है वो। तो अब सिंध में अभी तक जो है उन चोरों के खिलाफ जो है FIR नहीं हुई, और अभी तक जो है बेचारे जो CDL ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के जो सरबराह हैं वो, फिर मैंने ड्रग अथॉरिटी के जो पिछले सरबराह थे आसम रऊफ साहब को दरख्वास्त की कि भाई सिंध सूबा के अगर सोए हुए हैं वहाँ के हुकाम और वहाँ के जो बोर्ड होता है, जो वहाँ पे टेक्निकल एक बोर्ड अदालत के कहलाते हैं, उनसे मंजूरी लेना सिंध में जरूरी करार दिया गया है। वो है क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। अब सिंध में अभी तक जो है, मैंने फिर उस पर तकरीबन ये 1.5 माह गुजर चुका है इसको पकड़े हुए, तो अभी तक जो है सिंध में तो FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन रैब को रिक्वेस्ट की है। रैब ने अपना वेबसाइट पे दिया है कि ये दवाइयां जाली हैं और इनसे एहतियात करनी है। अब सिंध में भी जो वहाँ के ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के सरबराह अदनान रिजवी साहब ने हिम्मत की है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कम से कम जाली पकड़ी हैं, और ड्राइव को भी लिखा है, अपने सूबे को भी लिखा है। अब सूबा जो है सिंध हुकूमत जो है इस पे एक्शन नहीं ले रही, और जो अब ये क्या है, धंधा इतने सालों से कब से चल रहा है, मतलब वहां पे कोई निजाम ही नहीं है कि भी कोई दवाई मेडिकल स्टोर पे फार्मेसी पे बिक रही है और वहां पे फार्मासिस्ट और वो सिर्फ महीनाखोरी चल रही है, और वहां के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो भी सोए हुए हैं। भाई खुदा का खौफ करें, आप मरीजों की जो हालत है उस पर रहम करें। एक अनरजिस्टर्ड दवाई, उसमें क्या है, जहर डाला है, क्या कुछ है, जब उसका अता पता ही नहीं है, बनाने वाले का अता पता ही नहीं है, ये कोई सब्जी दाल तो है नहीं कि आप जिसको जो बनाएगा। मुझे तो यही लग रहा है कि कोई सब्जी दाल तरकारियां जो है वो अब ये इस पैक में बेच के दवाइयों के जो है वो बेची जा रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो एलोपैथिक दवाइयां जो हैं वो बना रहे हैं जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। तो इतने सरेआम जो है वो ये बददियानती करना और लोगों की जिंदगियों से खेलना,
یہ سرعام جرم نہیں ہے؟ ڈاکٹر آصف کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جرم تو دیکھیں، یہ جرم تو اپنی جگہ بھی یہ گناہ سنگین جرم ہے، یہ سنگین جرم ہے، ناقابل ضمانت جرم ہے، اور ایسا جرم ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں استعمال ہو رئی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ یہ چیزیں سندھ سے پکڑی گئی ہیں، جی تو کیا پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اب وجہ کیا ہے کہ وہی بات کہ جو ہمارے جو پنجاب کے اندر بھی بات کریں نا، تو فارمیسیز کے اندر ایکٹ ہے کہ ہر فارمیسی پہ، میڈیکل سٹور پہ کسی فارماسسٹ کا یا کوالیفائڈ کا ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہاں جس آپ کسی کے نام سے لائسنس لے لیتے ہیں تو چاہے وہ ساجا چلائے چاہے وہ ماجا چلائے، ہاں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ منتریاں لیتے ہیں باقاعدہ طور پر، بالکل بالکل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب یہ المیہ ہے کہ جیسے آپ نے آگے فرمایا کہ چاہے ہم ملٹی نیشنل کمپنی کی بھی کوئی چیز لیں، ہمیں کیا پتا وہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. وہی نا، اب آپ ڈبہ اس کا ہو، اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہوں، اور اندر جو آپ نے بوٹل رکھی ہوئی ہے وہ بھی انہی کی ہے، لیکن بوٹل کے اندر جو چیز ہے وہ 2 نمبر ہے. جیسے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں یہاں ملاوٹ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں نام نہیں لیتا، ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی فارما ہے، اور انہوں نے ڈسٹریبیوشن جو ہے اسلام آباد بیسڈ ہے، انہوں نے ڈسٹریبیوشن دی ہوئی تھی لوگوں کو. اب ان کی ایک بیچ اٹھایا جاتا تھا اور ایک بیچ اٹھا کے اس کی جیسی کاپیز خود تیار کی جاتی تھی گھروں میں. یہی تو کہہ رہی ہوں آپ کو. اور بلیو کر لیں اس بیچارے کو کروڑوں کا نقصان ہوا، وہ بھاگا، اور یہ زیادہ چیزیں یہ KPK سے پکڑی گئیں. اب جب میں نے کہا کہ ہم آواز اٹھا دیں، کہا یار یہ لوگ بڑے مضبوط ہیں لہذا میں نے بزنس کرنا ہے. تو لوگ کاپی بنانے میں یہ دیکھو انہوں نے مرنا نہیں ہے، پتہ نہیں ٹائم نہیں لگاتے، انہوں نے مرنا نہیں ہے، ان کو خدا یاد نہیں ہے. اور چلو وہ تو جو جیل ساز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو ان کو پکڑنے والے. اب دیکھیں جیسے ابھی میں ایک ڈاکٹر بات جانتی ہوں ڈاکٹر صاحب، جس ملک میں عوام کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جاتا ہو، جہاں پر سارے کا سارا پیسہ ٹیکس کی مد میں چلا جاتا ہو، جہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنی لائبلٹیز پوری کرنے کے لیے دن رات ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہوں، جن گھروں میں فساد جو ہے وہ صرف بجلی کے بل اور کرائے ہوں، اور جو ہے وہ لائبلٹیز کا کھانا ہو کہ ہم روزانہ کے 5-5 10-10 ہزار روپے جو ہے وہ کہاں سے لے کر آئیں، وہ لوگ پھر غلط کام نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ لیکن غلط کام ہمیشہ وہیں ہوتا ہے جہاں پہ قانون کی پاسداری نہ ہو، جہاں قانون ہوتے ہوئے امپلیمنٹیشن نہ ہو، اور جہاں پر آپ ان کے حقوق ان کو ادا نہ کر رہے ہوں، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ 2 نمبری کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے کہ اتنے ادارے کیوں موجود ہیں؟ اینٹی نارکوٹکس موجود ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے، ڈرگ اتنے لوگ کروڑوں کی تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ پھر کیوں اس کو بند کر دیں. دیکھیں نا، جن اگر عوام کو انسپیکٹرز یہ کروا رہے ہیں نا، ان کی کروڑوں کی تنخواہیں نہیں ہے نا سر. لیکن ٹوٹل کٹھی کریں تو آپ دیکھیں کتنے لوگ 2 نمبری سے کر رہے ہیں نا، وہ بھی 2 نمبری سے کر رہے جی ہیں. بالکل. اگر وہ 2 نمبری نہ کریں تو ان کے جو انہیں مل رہا ہے اماؤنٹ، اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. میں آپ کو پھر وہی کہہ رہی ہوں، کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں. جس ملک میں بددیانتی ہو رہی ہو عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اور جہاں پر لوگ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں ہر پیسہ دے رہے ہوں، ایک جو نوکری پیشہ بندہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنے ٹیکس دے اور اتنا جو ہے وہ ٹیکس وصول کرے. سڑک پہ چلنے کا ٹیکس، پانی کے پینے کا ٹیکس، کسی ہوٹل میں جو ہے وہ کھانا کھانے کا ٹیکس، کہیں پر جو ہے وہ جانے کا ٹیکس، آنے کا ٹیکس. صرف سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے اس ملک میں، ہر چیز پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. اور ٹیکس کہاں سے دیتے ہیں؟ 15,000 کمانے والا بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے، 15 لاکھ کمانے والا بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے. آپ نے جہاں پر تعین طے نہ کیا ہوں وہاں پر پھر لوگ اسی طرح بددیانتی کرتے ہیں. میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہی ہوں. میں ڈاکٹر نور کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ یہ جو بددیانتی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اور دیکھیں نا دوائیوں کی صورت میں ہو رہی ہے. بیمار آدمی یعنی کہ جو بیمار ہے وہ ماری جائے، وہ غلط دوائی پیے اور وہ مر جائے، اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے. نیو ہاسپٹل کا جو مسئلہ بنا ہے اس پہ بھی تھوڑا ہاں اس پہ بھی بات کر لیں. میں اس پہ بات کروں گا، لیکن آپ کو نا کچھ دلچسپ پہلو بتانا بھی ضروری ہے. جی ضرور بتائیے. کہ دیکھیں دوائی کی جو خاص طور پہ قیمت بھی بڑا میٹر کرتی ہے. کسی بھی ڈرائیو کی مکمل دوائیوں کا ریکارڈ جو ہے نا کسی صوبے کی ویب سائٹ پہ، ہیلتھ کی نہ وفاق پہ ہے. اور پھر جو فارما کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی مافیا ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کو، جو MBBS ڈاکٹر ہیں، ان کو فریج، AC، باہر کے ٹور، کون سی غلاظت یا گندی اچھی بری چیز ہے جو ان کو نہیں دیتے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض ڈاکٹرز جو ہیں وہ عمرے بھی جو ہے نا فارما کمپنیوں کے پیسوں سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل اس کی میں مذمت کرتا ہوں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں عوام میں بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پنجاب میں چلیں آن لائن یہاں پہ بہتر ہے کچھ نظام، لیکن اس کے باوجود بھی خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق صاحب ایفرٹس کر رہے ہیں. لیکن میں ان سے آج سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی پورے 14 کروڑ کی آبادی میں چلیں جو ہے نا 80 کے قریب جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں، ہر تحصیل لیول پہ ایک ڈرگ انسپیکٹر رکھا گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک ڈرگ انسپیکٹر جس کو آپ پیٹرول نہیں دیتے،
آپ اس کو میڈیکل سٹور جانے کا TADA نہیں دیتے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو داتا صاحب سے جا رہے ہیں تو ساڑھے واسطے بھی چول لینا ہی جی, ٹھیک ہے. اب ایک ڈرگ انسپیکٹر آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ اسے ٹرانسپورٹ نہیں دیتے, گاڑی نہیں دیتے, ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ سارا کچھ نظام چلائے. بھائی آپ کو کیا سمجھ نہیں آتی؟ بھائی آپ بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں منسٹر صاحب, مریم نواز صاحبہ, آپ کچھ خیال تو کریں. عوام کی ہیلتھ جو ہے, ہیلتھ مانیٹرنگ کے لیے جس بندے نے اصل اور جعلی دوائی پہ قابو پانا ہے, دوائی کی سیل پہ, اس کے پرائس پہ کچھ کرنا ہے, مریض بیچارے لٹ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں میں, اینٹی کینسر کی ایک دوائی ہے نیکساویر, پاکستان میں 2,32,000 کی رجسٹرڈ ہے, اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں وہ 5,500 روپے کی ہے. صحیح. اچھا اب کیا ہے کہ ایک ہی دوائی ہے, جو اچھی کمپنی ہے اس کو جو ہے آپ جو ہے قیمت دے دیتے ہیں 5,000 روپے, اور جو کم مطلب گڑ ڈالتی ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو دیتے ہیں آپ 500 روپے. بھائی اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک مشہور برانڈ ہے ملٹی نیشنل کمپنی کا, فائزر کا, جو دل کے خون پتلا کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. میں برانڈ کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا. تو وہ جو ہے 780 روپے کی ایک ملٹی نیشنل کی ہے. جب لوکل کمپنی جو زافا ہے اس کی زوڈب کے نام سے ہے, تو وہ جو ہے وہ 49 روپے کی ہے. یا تو کمزور دوائی یا غلط دوائی مارکیٹ میں ہونی نہیں چاہیے. بھائی انسپیکٹر کیوں رکھے ہوئے ہیں, نظام کیوں بنایا ہوا ہے, الٹرنیٹ ہے کیوں, الٹرنیٹ ہے کیوں, الٹرنیٹ ہے اگر ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے, لیکن پھر ملٹی نیشنل کو آپ نے قیمت دی ہوئی ہے ہائی, اور جو ہماری لوکل کمپنی ہے اس کے, ٹھیک ہے, اس کا بھی وہی را مٹیریل کا سورس ہے, اور یہی رپورٹ جو ہے امریکی نیوز ویک میں بھی چھپی ہے, اور بہت سی انٹرنیشنل میڈیا اس کو دیکھتا ہے. عوام تو سستی چیز لے گی نا. ہاں, اب کیا ہے کہ ابھی خاص طور پہ جو میو میں ہوا ہے, اب ہماری جو اچھی لوکل کمپنیاں ہیں وہ اچھا گرو کر رہی ہیں, لیکن ہماری جو ڈرگ اتھارٹی ہے وہی خود ذمہ دار ہے کہ وہ ان کو گرو نہیں کرنے دیتی, اور ان کے لیے صرف ضلالت. اور وہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈرگ ایکٹ 1976 کا سیکشن 7 کی کلاس 8 یہ کہتی ہے کہ سنگل انگریڈینٹ ڈرگ جتنی بھی ہے وہ برانڈ کے بجائے جنریکلی رجسٹرڈ ہونی چاہیے. لیکن میں نے اس کا کیس بھی ہائی کورٹ میں کیے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں کر رہے, مطلب آپ صرف بڑے بڑے برانڈز کے نام پہ, دوائی تو وہی ہے بھئی, جب دوائی ہے مارکیٹ میں ہے تو سب کا معیار ایک جیسا ہونا چاہیے. اس طرح کی اسی چیز کی ڈرگ انسپیکٹر تنخواہ لیتے ہیں, حکومتوں کو ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی دوائی دیں. جب اچھی دوائی دیں گے, ٹھیک ہے, جعل سازی تھوڑی بہت انڈیا میں بھی 6% جعلی ادویات ہیں, چائنا میں بھی جو ہے 2-3% کے ہیں, پاکستان میں ٹھیک ہے 0.5% کے قریب اس طرح کے کیسز ہیں جو بڑے بڑے برانڈز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ بلوچستان میں, فاٹا میں, اور وہاں پہ جو نظم و ضابطہ ہے, خاص طور پہ سندھ میں جو ہے, وہاں پہ بیچارے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہاں پہ طاقتور مافیا اتنا تگڑا ہے کہ جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹروں کو کام نہیں کرنے دیتا. اگر ڈیٹیل سندھ کا یہ 10 کمپنیاں پکڑ لیتا ہے تو اس کے خلاف وہ بیچارہ کاروائی نہیں کر پاتا. ادنان رضوی وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, میں نے کیا یہی قصور کیا ہے. ان کو جو پریشرز ہے نہیں آنا چاہیے. یہ وفاقی حکومت کو, خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی 10 جعلی دوائیاں جو ہے نا, آپ شہباز شریف صاحب آپ بڑا اقدامات کرتے رہے ہیں, آپ جعلی دوائیوں کے خلاف کام کرتے رہے ہیں, اور خواجہ عمران نذیر صاحب آپ ہوش کے ناخن لیں. اس پہ ایڈریس جو ہے نا وہ شیخ پورہ کا روڈ کا لکھا ہوا ہے, قصور کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, بھائی حیات آباد پشاور کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. کیوں لکھا ہوا ہے سر, یہاں پہ کیوں بن رہی ہے ادویات اتنی مہنگی, اور اتنی کرٹک جو ہے وہ جو ایک بیماری ہے اس کی دوائی, مرگی کے دورے کی دوائی یا کھانسی کی دوائی یا جو چیسٹ کنجکشن کی دوائی, کہ جس کی دوائی لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ سچویشن میں جا سکتے ہیں, آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری دوائیاں تو آپ کو جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ پیسے لے کے نا جلدی سے جلدی فارما کمپنی بنا دیتے ہیں. اب بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپنی بنا دی ہے تو آپ ان کو وہ انسینٹیو دیں, وہ ایس او پیز دیں. جو ہم ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی چیز خریدتے ہیں جو 700, جیسے ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے, ایک 750 کی, ایک 49 روپے کی, تو وہ 700 روپیہ ایکسٹرا کس چیز کا؟ اگر تو وہ ایکٹیو جو اس کے فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ سیم ہے, جنیرک سیم, اور دنیا میں سیم چلتا ہے نا, پاکستان میں برانڈ چلتے ہیں, دنیا میں برانڈ کم چلتے ہیں, جنیرک چلتا ہے. تو جنیرک جب سیم ہے, ایس او پی سیم ہے, چیز سیم ہے, ایفیکیسی سیم ہے, تو اتنا زیادہ فرق رکھیں گے تو پھر جعل سازی تو ہوگی نا. دیکھیں سارے کام کرنے کے باوجود بھی اگر آپ بہت ساری جگہوں پر ناکام ہیں تو پھر اتنے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں ہم تو ایک پبلک کی طرف سے ہے نا, ہم تو ایفرٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. سر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان میں ادویات کے بارے میں ان کی ریسیشن, ان کی امپورٹ, ان کی ایکسپورٹ
ان کی مینوفیکچرنگ کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اور سستی اور معیاری دوائیاں غریب عوام پبلک کو ملیں. لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہوا یہ کہ 30 جون 2011 میں جب 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کو دی گئی, صوبوں نے نااہلی کا مظاہرہ کیا. میں نے دسیوں لیٹر شہباز شریف صاحب کو لکھے, لیکن یہ تو پی آئی سی میں 292 لوگ کی شہادت کہوں گا اب فوت ہو گئے. تو اس کی وجہ سے پھر 9 مہینے بغیر منسٹری ہیلتھ کے جو ہے چلتا رہا یہ نظام. یہ تو جو ہے بعد میں جا کے یہ 18 فروری کو جو ہے یہ ہوا اس پہ, پھر 12 نومبر 2012 کو جو ہے ڈرائیو ایکٹ 2012 آیا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کو جو ہے نا اگنور کرتے ہیں. ہمارے جو پاکستان میں ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکو کا کردار ادا کر رہے ہیں. جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر منع بھائی ہیں نا, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ فارما کمپنیوں سے رشوت کیوں طلب کرتے ہیں؟ اور اس نظام میں فارما کمپنیاں ڈاکٹروں کو فریج اے سی باہر کے ٹور کون سی چیز ہے جو نہیں دیتے؟ پلاٹوں سے لے کے تھائی لینڈ کے عمرے تک سارا کچھ دیتے ہیں, تو کیوں دیتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ جس ڈاکٹر کے پاس ہیں ایون بچوں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں. آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ اپنی دوائی آپ کو لکھ دے گا, وہ اپنی فارماسیوٹیکل جو ان کی کمپنیاں ملتی جگہ سے ملتی نہیں ہے. فارمیسی والے کہتے ہیں جی یہ اویلیبل نہیں ہے, اس کا آلٹرنیٹ ہے. اب آلٹرنیٹ لیتے ہوئے بھی بندہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ بچے کی زندگی کا سوال ہے, بچے کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہے, تو کہاں سے جو ہے وہ یہ دیں. وہی اتھینٹک دوائیاں جو پچھلے 40 سالوں سے جن فارماسیوٹیکل کمپنیز کی چلتی آ رہی ہیں, وہی جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہیں. تو وہاں پر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, لیکن ہر سال یہ اسکینڈل سامنے آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں نا, کوئی بھی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا سر. کوئی بھی بندہ جو ہے ویریفائی تو کہیں سے کرے نا. اب کہ ایک دوائی ہے رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے, بھئی کوئی ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے نا اس کی قیمت کیا ہے, کوئی نظام بنائے, کوئی نظام بنائے, نظام نہیں ہے. اب اس پہ جو ہے نا میں نے کافی بارہ جو ہے نا جلوس جلسے کیے ہیں, سڑکیں بلاک کی ہیں, میرے پہ اس پہ 252 ایف آئی آریں بھی ہوئی, میں نے پھر ختم کروائی ہیں. ابھی بھی میں بہت سارے مسائل فیس کر رہا ہوں. جو حق اور سچ کے لیے نکلے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دو. جی یہاں پہ اس نظام میں یہی کچھ ہوتا ہے, لیکن میں نے ہمیشہ ہمت کی ہے. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ غریب کا بچہ اس وجہ سے مر جائے کہ ڈاکٹر ڈاکو جو ہے نا اس کو 5,500 والی دوائی کے بجائے 2,32,000 والی لکھ کے دے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر آصف بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, سارے تو ڈاکو نہیں ہو سکتے نا. نہیں جو پریکٹیشنر ہیں ڈاکٹر صاحب, جو پریکٹیشنر ہیں, ہم تو دیکھیں دوائیاں بنانے والے ہیں, ہم فارم ڈی ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر فارمیسی ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان پریکٹسنگ ڈاکٹرز کی جن کے ایتھکس نہیں ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے 80% ڈاکٹر اچھے ہیں, ٹھیک ہے 20% جو ہے سینئر ڈاکٹرز کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, ظاہر ہے جن کے پاس تو ایکسپرٹیز ہیں, جو اپنی کمانڈ رکھتے ہیں, یہ ایک عرصے سے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس میں بد احتیاطی اور بد دیانتی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور اگر کوئی ایسے ڈاکٹرز ہیں بھی کہ جو ایسی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو ہے وہ دوائیاں ادویات وغیرہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, جو کہ آپ کو اتھینٹکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے بھی کہ نہیں ہے, اور آپ نے چیک بھی نہیں کیا. وہ ایسے ڈاکٹر ہیں ان کو میڈیکل ریپ آگے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی یہ ایفیکیسی ہے, یہ ہے, یہ ہے, اور ڈاکٹر بالکل للے ہیں, للے. آپ جو پتہ نہیں کیا کام پڑھ کے آئے ان کو کہہ دیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب اس میں اتنی پرسنٹیج ہے, یہ دوائی مارکیٹ میں جو ملٹی نیشنل کمپنی کی اگر سپوز 500 روپے کی ہے تو یہ آپ کو پڑے گی 1000 کی, لیکن آپ کو 500 کی ملے گی, 500 آپ کی جیب میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ملک میں چیٹنگ عام ہو جائے نا, جہاں پہ چیٹنگ کرنے کے مواقع آپ کو آسانی کے ساتھ پرووائڈ کیے جائیں, وہاں کیا ڈاکٹر, کیا انجینئر, کیا پروفیسر, کیا جو ہے وہ ایسے سمجھانے والے لوگ جو ہے وہ پیدا ہوں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ کوئی نیشن کو بنانا ہے یا نیشن کو آگے کھڑا کرنا ہے, جو خود چیٹنگ کر کے آگے جو ہے وہ بیٹھ گئے ہوں, ان کا تو آگے معیار پھر آپ جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں موجود ہیں, انشاءاللہ امید رکھیں یہ جیسے آواز آپ بلند کر رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, تو اس نظام کو ایک دفعہ بدلنا ہوگا. اس دنیا میں موجود ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام تک جو ہے وہ صحیح چیزیں جو ہے پہنچائی جائیں. ایون آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کام تو دوائی کا ہے نہیں, ہم تو ظاہر لفظوں سے علاج کرتے ہیں, ماہر نفسیات ہے, لیکن میرے پاس بھی غلط ڈائگنوسس کے جو ہے وہ پیشنٹس آتے ہیں, ان کی بیماری کچھ ہوتی ہے اور ڈائگنوز کچھ ہوا ہوتا ہے, اور 25 سالوں سے پریکٹس کیے ہوئے وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کہ جو آلریڈی پاکستان میں کام کر رہے ہیں, یہ ان کے ڈائگنوسس ہوتے ہیں. میرے پاس یہ جو ہے وہ لسٹیں موجود ہیں اور پیشنٹس موجود ہیں کہ بیچارے کو مسئلہ کچھ ہوتا ہے, مسئلہ اس کا میدے کا ہوتا ہے, مسئلہ انزائٹی کا ڈالا ہوتا ہے, وہ انزائٹی کا پیشنٹ ہی نہیں ہوتا, اور وہ جو ہے وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے ہم جیسے ہمارے نفسیات کے پاس. پھر بعد میں جو ہے وہ میں جب دیکھتی ہوں کہ یہ مسئلہ تو کچھ اور ہے ان کے ساتھ, تو یہ بات ہی نہیں چل رہی, تو پھر ان کو جو ہے وہ صحیح طرف جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. اور اکثر اوقات جو انزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میدے کی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر نور مہر آپ کا بھی اور ڈاکٹر آصف چودھری آپ کا بھی. ناظرین بات کہیں بھی ختم نہیں ہوتی,
प्रोग्राम करने का मकसद बहाल नहीं होता, लेकिन बात करने का मकसद ये होता है कि आप तक अवेयरनेस पहुंचा दी जाए, आपको बता दिया जाए कि गलतियां कोताहियां कहाँ हो रही हैं और आपने इससे कैसे बचना है। ये सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, अगर वही इस तरह की जो है वो चीजें करेंगे कि जाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों की अद्वियात जो है वो मार्केट में इस तरह से जो है वो सप्लाई होती रहेंगी और बिकती रहेंगी और हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े जो हैं वो इससे अपनी जान की बाजी जो है वो हार बैठेंगे, तो फिर हमें किस चीज पर जो है वो एतबार करना है और किस चीज पर एतबार नहीं करना। मेरे पास इसके बाद जो है वो कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। अल्लाह हमें जो है वो हिदायत ही दे, मैं यही कह सकती हूँ। और ये जो जाली अद्वियात बनाने वाले लोग हैं, इनकी पकड़ धकड़ जब तक नहीं होगी, इन पर जो है वो जब तक शिकंजा सख्त नहीं होगा, हक बात कहने वालों पर FIR हो जाती है और गलत और झूठ बोलने वालों की जो है वो यहाँ पे छूट ही छूट है। ये बस बात समझ में जो है वो शायद तभी आएगी जब हम आज से 1400 साल पहले जो हमारे नबी फरमा गए थे कि झूठों का दौर होगा, इस बात पर यकीन कर लेंगे और हमें इस बात पर जो है वो यकीन है कि ये वही दौर है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ एक और अहम और खास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।